10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ 7-8 سال کی عمر تھی جب آپ کی والدہ ام سلیم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کر گئی اور کہا حضور یہ آپ کی خدمت میں رہے گا، آپ کے کام کاج کرے گا، جو آپ حکم فرمائیں گے وہی کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا، ان 10 سالوں میں ایک بار بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا۔ 10 سال خدمت کی ہے، ایک بار بھی نہیں ڈانٹا 10 سالوں میں۔ کیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک تھا اپنے ماتحتوں کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی مجھ سے کوئی برتن ٹوٹ جاتا اور امہات المؤمنین میں سے کوئی مجھے ڈانٹنے لگتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر انہیں منع فرما دیتے۔ فرمایا انس کو کچھ نہ کہو، اس برتن کی عمر ہی اتنی تھی، اس نے ہمارے ساتھ اتنی دیر اس برتن نے رہنا تھا۔ تو کیسا جملہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھروں کو جوڑنے کا، آپس میں اتفاق اور پیار محبت رکھنے کا۔ فرمایا اس برتن کی عمر ہی اتنی تھی، اسے چھوڑ دو، اسے کچھ نہ کہنا۔ تو یہ غلاموں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کریمانہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں اگر کسی شخص میں پائی جائیں تو ایمان کی لذت پالے گا، ایمان کا سرور اور ایمان کی مٹھاس پالے گا۔ ہر چیز کی حلاوت اور مٹھاس ہوتی ہے، تو فرمایا ایمان کی مٹھاس پانے والا کے لیے ان 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جس میں یہ 3 چیزیں پائی گئیں وہ ایمان کی لذت اور مٹھاس کو حاصل کر لیتا ہے۔ فرمایا ایک تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اتنے محبوب ہوں کہ کوئی چیز ان سے زیادہ محبوب نہ ہو، وہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھے، تو یہ چیز ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کا سبب ہے۔ فرمایا دوسری یہ کہ وہ جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے محبت کرے، صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے محبت کرے۔ ہم نے نہ قطرہ دیکھا نہ دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے۔ اور جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ پھر انہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ فرمایا اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کو اللہ قیامت کے دن اکٹھا فرما دے گا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا اللہ نے کفر سے بچا لیا اور بندہ آ گیا ایمان میں، ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، اس کا سینہ روشن ہو گیا۔ فرمایا اب ایمان سے دوبارہ کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے اتنا مشکل ہو کہ وہ آگ میں جانے کو تو آسان سمجھے لیکن ایمان کو نہ چھوڑے۔ اور یہ طرز زندگی صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ تپتی ہوئی ریتوں پہ انہیں لٹایا گیا، کوڑوں کی برسات کی گئی اور کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا دامن چھوڑ دو، لیکن انہوں نے کہا جان جا سکتی ہے، بدن کے ہر عضو کا ٹکڑے الگ ہو سکتے ہیں، ہماری چمڑی تو ادھر سکتی ہے لیکن ہم اللہ اور اس کے رسول کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ کسی کے بازو کاٹے گئے، کسی کے ہاتھ کاٹ دیے گئے اور کہا گیا اللہ کا نام لینا چھوڑ دو، اللہ کے رسول کا نام لینا چھوڑ دو، تو انہوں نے کہا نہیں، جب تک خون کے قطرے ہمارے بدن کے اندر موجود ہیں اور ہماری سانسیں جاری ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ جو ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے اس کا سودا نہیں کر سکتے۔ کئیوں کو دولت کا لالچ دیا گیا، بہت سارا مال ان کے قدموں میں رکھا گیا اور کہا کہ یہ سب تمہارا ہے، صرف چھوڑ دو، لیکن کہا نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جس شخص میں پائی گئیں وہ ایمان کی لذت اور مٹھاس اور سرور کو حاصل کر لے گا۔